علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ تیرا نشیمن نہیں کسر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو جب ایک شاہین جو ہے وہ جب امید سے ہوتی ہے تو وہ پہاڑ کی چٹان کے اوپر جو ہے وہ ایک گھونسلہ بناتی ہے، اور اس گھونسلے کو وہ اتنا پروٹیکٹڈ بناتی ہے تاکہ اس کے اندر وہ انڈے دے سکے، پر وہ اس وقت امید سے ہوتی ہے۔ اور جب وہ گھونسلہ بناتی ہے تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک پرفیکٹ گھونسلہ بنائے، اور وہ اپنی بیسٹ آف دی ایبلٹیز کے ساتھ ایک گھونسلہ بناتی ہے اور اس میں وہ انڈے دیتی ہے۔ جب وہ انڈے دے دیتی ہے تو اس وقت اس کو جو ہے انڈوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی جب تک کہ وہ انڈے جو ہے بچوں میں کنورٹ نہ ہو جائے، ہیچ نہ ہو جائے۔ اور جیسے ہی وہ ہیچ ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی پروٹیکٹیو ہو جاتی ہے، فوراً سے ان کو پروٹیکشن میں لے لیتی ہے وہ، اور ان کو وہ فیڈ کرتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو نظر میں رکھتی ہے، ان کو ہر وقت پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ کوئی تھریٹ دیکھتی ہے تو وہ چلاتی ہے اور وہ چیختی اور وہ چنگھاڑتی ہے۔ پر جب وہ انڈے دیتی ہے اس وقت اس کو اس انڈے کا فیٹ نہیں پتا ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین سارے فیوچر کی باتیں جانتے ہیں۔ تو جب تک وہ بچہ اس شیل کے اندر ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، وہ زندہ ہوگا کہ مردہ ہوگا، کیونکہ یہ اس کا فیٹ ہوتا ہے اس رب کے ساتھ کہ جس کو اس نے زندگی دینی ہے اس کو وہ زندگی دے گا، لیکن جیسے ہی وہ اس کو زندگی دے گا تو میرا کام اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس زندگی کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا بھی اپنے انسانوں کے اوپر جو ہے وہ یہی حال ہے کہ وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں، کہ وہ شاہین بھی ان بچوں کی مدد کرتی ہے جو نہتے ہوتے ہیں، کہ وہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکے اور کہہ سکے کہ یہ ایک شاہین ہے، اور تبھی ایک شاہین پیدا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر فرماتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین اپنی کتاب میں 69 دفعہ ان کے نام کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلا بت توڑا تھا، تو سب سے پہلا انہوں نے بت توڑا تھا، وہ سب سے پہلا بت انہوں نے اپنی ایگو کا توڑا تھا۔ اور جب ان کو جلایا گیا آگ کے اندر تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس شخص کا اتنا فیتھ تھا، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ جب میں ایگزسٹ کرتا ہوں تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو میں ایگزسٹ کرتا ہوں۔ جب ہم حج میں جا کر کے 7 چکر لگاتے ہیں، اس کی زندگی کے 7 سٹیجز ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو اس حج میں دکھا دیتے ہیں اگر وہ کانشیس ہو۔ اور سورہ رحمان میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ نہایت مہربان ہے، اس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے بات کرنا سکھایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور تمہارے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اور اس آیت کو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں 31 دفعہ جو ہے اس کو دہرایا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، جو صرف انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سرکل میں رہے اور اپنے 7 سرکلوں کے اندر رہے، اور ان سرکلوں میں اپنے آپ کو زیادہ دور نہ جانے دے، اپنے آپ کو اس مرکز سے قریب رکھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا پوری کل کائنات کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب کسی ایک انسان کا دل دکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو فرق پڑتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے وہ سب نمبروں پہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے آپ کو اول اور واحد دیتے ہیں، وہ سب سے پہلا نمبر اپنے آپ کو دیتے ہیں اس کل کائنات کے اندر، اور اس کے بعد دوسرا شروع ہوتا ہے، اور تیسرا شروع ہوتا ہے، اور چوتھا شروع ہوتا ہے، اور پانچواں شروع ہوتا ہے، اور چھٹا شروع ہوتا ہے، اور ساتواں شروع ہوتا ہے۔ اور ان 7 چکروں کے اندر حج کے اندر اللہ رب العالمین آپ کی پوری میموری کو ریفریش کر دیتے ہیں۔ تو اس مقام کے اوپر اللہ رب العالمین جو ہے وہ آپ کا تقویٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے سے نیچے والے کا آپ کس طریقے سے خیال رکھتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں سے اللہ رب العالمین کو فرق پڑتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔